الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین ثم آمین۔ سورہ تغابن مدنی صورت ہے، اس میں 2 رکوعات اور 18 آیات ہیں۔ اس کا نام اس حوالے سے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 9 کے فقرے میں آتا ہے ذالک یوم التغابن۔ یوم التغابن کا تذکرہ ہے، جس حوالے سے اس کا نام بھی سورہ تغابن رکھا گیا ہے۔ اس کا زبانہ نزول کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکی ہے اور کچھ کہتے ہیں مدنی ہے، کچھ کہتے ہیں آدھا مکی اور آدھا مدنی۔ مقاتل اور کلبی کہتے ہیں کہ اس کا کچھ حصہ مدنی ہے اور کچھ مکی، اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابتدا سے جو آیت 13 آیات تک ہیں اس سے مکی صورت ہے، اور اس سے آیت نمبر 14 سے لے کے آخر تک مدنی صورت ہے۔ لیکن میجورٹی مفسرین اس پوری کی پوری صورت کو مدنی ہی قرار دیتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل ابتدائی مدنی دور کی نازل ہوئی بھی صورت ہے، کیونکہ اس کا بہت سا انداز مکی ہے، تو شاید یہ بہت ہی ابتدائی مدنی دور میں ہی نازل ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے اندر دونوں ہی رنگ پائے جاتے ہیں۔ اس کا جو موضوع ہے وہ بیسیکلی دیکھیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایمان اور اطاعت کی طرف دعوت دی ہے، اور ساتھ ہی اخلاق حسنہ کی بھی دعوت دی گئی ہے، بہترین اخلاق کیسے بنائے جائیں گے۔ اور دیکھا جائے نا تو شروع کی 4 آیتیں وہ ان کا خطاب پوری کی پوری انسانیت سے ہے، اور آیت نمبر 5 سے لے کر 10 تک جو ہیں وہ لوگ مخاطب ہیں جو قرآن کی دعوت کو نہیں مان رہے تھے، لیکن 10ویں آیت کے بعد 11ویں آیت سے لے کے 18ویں آیت تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے خطاب کیا ہے جو ایمان لے کے آ چکے ہیں۔ تو گویا اس میں تمام انسانیت کو بھی خطاب کیا گیا ہے، کافروں کو بھی اور مسلمانوں کو علیحدہ علیحدہ طریقے سے خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ باتیں بھی اس میں سمجھائی ہیں۔ جب ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں تو یہ سمجھائی گئی ہے بات کہ یہ کائنات خود سے خود نہیں بنی، بلکہ اس کو بنانے والی ایک ذات اور ایک ہستی ہے، اور اس ہستی کی شہادت کائنات کی تمام چیزیں دے رہی ہیں، یعنی کہ کائنات کی تمام چیزوں سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے، وہ اس کی گواہ ہیں۔ اور یہ بھی بتایا گیا انسانیت کو مخاطب ہو کے کہ کائنات میں ارد گرد نگاہ ڈالو اور دیکھو کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بے مقصد نہیں بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں سکھایا، سوچنے کی دعوت دی، اور یہ کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، اور بہترین ساخت پر پیدا کر کے تمہیں ایک اختیار عمل دیا ہے، اور پھر اس اختیار عمل کے حوالے سے اس کا رزلٹ بھی ضرور دیا جائے گا۔ تو یہ سوچنے پر مجبور کیا گیا ہے تمام انسانیت کو، اور کہ اس کے اوپر غور و فکر کریں اور اللہ کو پہچانیں اور اپنے عمل اور رویے کی اصلاح کریں۔ کفار سے جب مخاطب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اس میں خاص طور سے کفار کو توجہ دلائی گئی ہے مختلف اقوام کا حال دکھا کر، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ تم لاکھ توجیحات نکال لو، لاکھ بہانے بنا لو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ قوموں کا زوال جو آیا تھا اس کے اسباب صرف 2 تھے، بنیادی اسباب قوموں کے زوال کے 2 ہی ہیں، اور وہ کیا بتائے گئے یہاں پر؟ ایک تو یہ کہ انہوں نے رسولوں کا انکار کیا، اور دوسرا یہ کہ وہ عقیدہ آخرت کے انکاری تھے۔ جب یہ بات اللہ تعالیٰ نے دکھائی تو اس کے بعد انہیں دعوت دی کہ اگر وہ اپنا اچھا انجام چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ان کا انجام بھی گزشتہ اقوام کی عذاب کی طرح ہو، تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر ایمان لے آئیں۔ اگر ایسا نہیں کریں گے تو قیامت کے دن ان کا یہ غبن جو ہے وہ کھل جائے گا اور ہر ایک کے سامنے آ جائے گا۔ مومن اس دن سکسیسفل ہو جائیں گے اور کافر اس دن لوزرز بن جائیں گے۔
اور جب اللہ تعالیٰ اس میں ایمان لانے والوں کو مخاطب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان جو ابھی نئے نئے اسلام لے کر آئے ہیں ان کو خاص طور سے بتایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو مصیبتیں جو تم پر آ رہی ہیں وہ اللہ کے اذن سے ہی آتی ہیں، اور آتی بھی اللہ کے اذن سے ہیں اور جاتی بھی اللہ کے اذن سے ہیں، لہٰذا آئی ہوئی مصیبتوں کے اوپر ثابت قدم رہنا۔ اور جو قولی طور پر ایمان لائے ہو تو صرف اللہ کو قولی ایمان مطلوب نہیں ہے بلکہ عملی ایمان بھی مطلوب ہے، جمے رہنا، ڈٹے رہنا اور عمل سے ثابت کر کے دکھانا، اپنی طاقت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا بلکہ بھروسہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر کرنا۔ اور یہ بھی دیکھ لو کہ جو تمہاری آزمائشیں جو تمہیں اللہ نے دی ہے نا، دنیا کے امتحان کے جو پرچے اللہ نے بھیجے ہیں اس حب و شہوات کی صورت میں، ان کے ساتھ ہوشیار اور محتاط رہنا، اور ہر انسان اپنی اپنی استطاعت کا مکلف ہے، جتنی استطاعت سے ہو سکے بہترین معاملات کر کے چلنا، باقی انجام پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دینا۔ تو بڑی خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آخری بات میں نے آپ کو بتائی اس حوالے سے کہ جو اللہ نے آزمائش کے پرچے دیے ہیں ہم کنٹینیوسلی دیکھتے چلے آ رہے ہیں، بڑے ربط اور بڑے تسلسل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ حدید جب سے ہم نے سٹارٹ کی تب سے کنٹینیوٹی سے اللہ تعالیٰ انہی باتوں کو راسخ کر رہے ہیں، اسی موضوع کو بار بار ہائی لائٹ کر کے گویا سکھایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ تمہاری جو دل پسند چیز ہے یہ حب و شہوات کی صورت میں نے تمہیں عطا کی ہیں۔ کون سی تھی حب و شہوات؟ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری آزمائش کے پرچے ہیں، یہ مرغوبات نفس ہیں، یہ عورتیں، یہ بیٹے، یہ سونے چاندی کے ڈھیر، یہ مال اسباب، یہ جو تمہارے ہیں، پھر اس کے علاوہ تمہارے کاروبار، اور پھر تمہارے یہ جو نشان زدہ گھوڑے، یہ سواریاں، اس کے علاوہ کھیتیاں، تمہارے جو کھیتیوں سے مراد آپ بزنس بھی لے لیں، اور اس کے علاوہ کیا ہے جو مویشی ہیں، یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہ ساری تمہیں بہت پسند ہے۔ یہ اللہ نے دنیا کی آپ کے لیے دنیا کی خوبصورتی کے سامان بیسیکلی بنائے ہیں تاکہ انسان ان محبتوں میں لگ کے اپنی پوری زندگی کا دائرہ کار جو ہے وہ انسان کا انہی چیزوں کے گرد گھومتا بھی ہے، اور اللہ نے پھر ان کے ساتھ رویہ سکھایا ہے، ان کے ساتھ رویہ سکھایا ہے کہ کیسے ان تمام چیزوں کے ساتھ رہتے ہوئے تم نے اپنی زندگی کو لے کر چلنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ چیزیں ہم شروع سے پڑھتے ہیں اور یہ بالکل سورہ تحریم تک اللہ تعالیٰ یہ بڑے کھول کھول کے ہر ہی محبت کے حوالے سے ہمیں بتا دیں گے۔ سورہ حدید جب ہم نے پڑھا تو ہم نے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا تھا کہ عیسائیوں کو نے کیا کیا، ان تمام حب و شہوات کے ساتھ اپنا رویہ یہ اختیار کیا کہ انہوں نے رہبانیت نکال دی اور وہ دنیا سے تارک الدنیا فقیر ہو کر علیحدہ ہو کر بیٹھ جاتے رہے۔ تو اللہ نے وہاں پر رہبانیت کی نفی کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ رہبانیت ہمارے دین کا طریقہ نہیں ہے۔ ان کو یہی خوف ہوتا تھا نا، عیسائیوں کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ان کی محبت میں ہم پڑ جائیں گے تو ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکیں گے، لیکن اللہ نے ہمیں وہاں پر یہ طریقہ نہیں سکھایا تھا اور اللہ نے ہمیں بتایا تھا کہ انہی سے ہم نے جہاد کرنا ہے، انہی کو سے اللہ تعالیٰ سے ہم نے جنت کے سودے کرنے ہیں۔ ہم نے اس کے بعد اگلی سورت سورہ مجادلہ میں پڑھا اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح ایک خاتون کا گھر جو ہے وہ ٹوٹ رہا تھا اور اس نے اس گھر کو بچانے کے لیے اسی گھر کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ اللہ کے نبی سے مجادلہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے سے میرا یہ گھر نہ ٹوٹے، اور اس گھر کو بچانے کے لیے بالکل صحیح رویہ طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا۔ پھر ہم نے دوسرے لیول پر سورہ حشر میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو تمہیں دی تو ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے چلنا، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان تیار کیا ہے۔ تو گویا یہ سکھایا گیا تھا کہ یہ ان کو چھوڑنا نہیں ہے، انہی کے ذریعے سے دنیا بھی بنانی ہے اور آخرت بھی بنانی ہے۔ ہمارے دین میں نہ ترک دنیا ہے اور نہ ہی
غر کی دنیا ہے، ان تمام چیزوں کو حاصل بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کیا جائے گا، ان تمام چیزوں کو استعمال بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق بھی کیا جائے گا، اور ان تمام ہی چیزوں کے ساتھ انہی کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانے کا معاملہ بھی انہی سے کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ اتنی محبت اپنے اوپر غالب نہیں کرنی کہ اللہ کی محبت کم ہو جائے۔ یہی اللہ نے ہمیں یہ تمام طریقے اور سلیقے سکھا دیے تھے۔ اللہ نے فرما دیا تھا کہ حل ادلکم تنجیکم من عذاب علیم، میں تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سکھایا تھا کہ ان محبتوں کا پیمانہ بالکل درست رکھنا، ان کے ساتھ تعلق ان کی بالکل صحیح رویے پر ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی محبت اتنی زیادہ ہو جائے کہ اللہ کی محبت پر غالب ہو جائے، اور ان کو ہی ناراض کرنے کا خوف اتنا ہو جائے کہ اللہ کی ناراضگی کے خوف پر وہ غالب ہو جائے، کہ میری اولاد نہ ناراض ہو جائے، میری برادری نہ ناراض ہو جائے، میرا شوہر نہ ناراض ہو جائے۔ مطلب دوسروں کو جن کی محبتیں ہمارے دلوں میں ہیں، ان کی ناراضگی کا خوف اللہ کی ناراضگی کے اوپر غالب نہ ہو جائے، ان کو راضی کرنے کا شوق اللہ کی کو راضی کرنے کے شوق پر غالب نہ ہو جائے۔ تو اللہ نے یہ طریقہ ہمیں سکھایا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ ممتحنہ جب ہم نے پڑھی تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا واقعہ بتا کر ہمیں دکھا دیا تھا کہ کیسے ایک بدری صحابی جو اتنے زیادہ ٹرسٹ وردی صحابی تھے، ان کے دل میں بھی اپنی بیوی بچوں کی محبت غالب آ گئی تھی، اور جب ان کے دل میں اپنی بیوی بچوں کی محبت غالب آئی تو انہوں نے کیسے نبی اللہ کے رسول کے ساتھ خیانت کا معاملہ کر دیا تھا۔ تو گویا سکھایا گیا کہ بڑے بڑے لوگوں کے دلوں میں ان محبتیں جو ہے وہ غالب ہو جاتی ہیں، تو بہت محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اور اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ دیکھیں یہ جو امتحان لی جانے والی خواتین ہیں، جب وہ آئیں اور آ کے بولیں کہ ہم اسلام لے کر آئے ہیں، تو پھر ان کے محبتوں کے پیمانے جو ہے وہ دیکھ لینا اور پرکھ لینا۔ اور ہم نے دیکھا تھا کس طرح سے لوگ خواتین جو ہیں، خواتین اسلام مشرکین مکہ کی خواتین جو ہیں، وہ اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے نبی کے پاس آتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کے ہاتھوں پر ان سے جو ہے وہ بیعت لینے کا معاملہ کرتے تھے۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں ہمیں سکھایا کہ اس سودے کا خصوصی طور پر تذکرہ کیا تھا کہ جانوں اور مالوں سے اللہ تعالیٰ سے جہاد کرو۔ یہ وہ سودا ہے جو مومن اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں اور تجارت کرتے ہیں، اور مومنوں کو بتایا تھا کہ اجتماعی طور پر جڑ کر مربوط ہو کر رہیں، اور اللہ کی محبت کے بعد اللہ کے رسول کی محبت اور پھر تمام مومنوں کی محبت ان کے اوپر غالب ہونی چاہیے۔ جب تمام مومنوں کی محبت غالب ہوگی تبھی مومن بنیان مرصوص بن کر چلیں گے۔ تو یہ اللہ نے طریقہ سکھایا تھا کہ کس طرح کون سی محبتوں کو پرائیورٹائز کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سورہ جمعہ میں ہم نے صحابہ اور صحابیات کا رویہ دیکھا تھا کہ دنیا کی محبت کیسے ان کے اوپر اتنی غالب آئی تھی کہ اللہ کے نبی کا خطبہ چھوڑ کر، جمعے کا خطبہ چھوڑ کر وہ دنیا کے مال اور اسباب کو لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ چیز اللہ تعالیٰ نے دکھائی تھی اور سمجھایا تھا کہ کیسے اپنے معاملات کر کے چلنے ہیں اور کیا پرائیورٹی تم نے رکھنا ہے۔ اور دیکھیں کس طرح سے جب انہوں نے دنیا کی محبت کو میں غرق ہوئے اور دنیا کی محبت پہ غالب آئے تھے، تو اللہ کے رسول کے حکم سے سرکشی کا معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا۔ پھر سورہ منافقون ہم نے پڑھی اور ہم نے اس میں دیکھا کہ سورہ منافقون میں کون سی محبت غالب آئی تھی؟ دنیا کی عہدے اقتدار کی محبت منافقوں کے اوپر غالب آئی تھی، ایسا ہی تھا نا؟ تو پھر اس کے اندر کیا ہوا تھا؟ اس محبت کو غالب کر کے پھر وہ منافقوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا وہ طریقہ اختیار کر لیا تھا۔ تو ساری ہی گویا اللہ تعالیٰ نے محبتیں ایک ایک کر کے مختلف صورتوں میں ہمیں دکھائی اور بتایا کہ اپنے اپنے محبتوں کے پیمانوں کو بالکل درست رکھو، اور انہی جو چیزیں ہیں جو دنیا کی محبتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا کی ہیں، یہ حب و شہوات جو دنیا میں اللہ نے تمہیں دی ہیں، انہی محبتوں کے ساتھ اپنی آخرت کو بنانے کا طریقہ اختیار کرو،
انہی محبت کے ساتھ سکسیسفل لوگوں میں شامل ہونا. تو اللہ نے اب یہاں سورۃ تغابن میں ہمیں بتایا ہے کہ ان محبتوں کو استعمال کر کے یوم التغابن جو ہار جیت کا دن ہوگا، ہار جیت کے فیصلے کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اس دن کون جیتے گا؟ اس دن وہی جیتے گا جو ان حب الشہوات کی وجہ سے ان کی محبت میں بہہ کر من پسند طریقہ اختیار نہیں کرے گا. تغابن میں کیا ہوگا کہ جو بیسیکلی تغابن میں نے کہا آپ کو نا تجارت کو کہتے ہیں، اور تجارت کیا کون سی ہے؟ یہ وہ تجارت ہے جو مومن بھی کرتے ہیں اور کافر بھی کرتے ہیں. مومن وہ تجارت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جان اور مالوں کے بدلے، کہ جب یہ اللہ سے تجارت کر کے اپنی دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو وہ ان تجارتوں کی وجہ سے اس یوم التغابن والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پروفٹ وصول کریں گے. لیکن جو کافر ہیں وہ چونکہ اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کا معاملہ اختیار کرتے ہیں تو وہ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدتے ہیں، اور اس وجہ سے وہ گھاٹے کا سودا کرتے ہیں اور آخر میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے. تو پھر یہ یہاں پر سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہی چیز اور رویہ سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم سورۃ طلاق پڑھیں گے اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھا دیں گے کہ آپس کی محبت میں جب تمہارا گھر میں کوئی تعلقات بگڑ جائیں گے تو کیا کرنا؟ اللہ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنے معاملات اختیار کرنا، کیونکہ ہر چیز کا اللہ نے جو ہمیں آزادی بھی دی ہے. یہ جو گھر میں اگر معاملات نہ چل سک رہے ہو میاں بیوی کے تو طلاق کا اختیار بھی اللہ نے دیا، لیکن طریقہ سکھایا کہ اس کو بھی رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی جو ہے وہ جو ہے آپٹ کرنا یا اس کو فلفل کرنا. پھر اس کے اگلی جو صورت آئے گی وہ آئے گی سورۃ تحریم، اور سورۃ تحریم میں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ انہی باتوں کا ایک کلائمیکس ہو جائے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بھی، اللہ کے نبی کے دل میں بھی ازواج کی محبت آ جاتی ہے، اور ان کی ازواج کی محبت میں آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک رویہ ہو جاتا ہے جس کے اوپر پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ کا معاملہ کیا جائے گا اور یہ طریقہ سکھا دیا جائے گا. لیکن جب ساری طرف سے انسان سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ بیویوں کی محبت میں انسان کو پکڑ لیتا ہے، اور بیوی کی محبت ایسی محبت ہے کہ جس کو آگے انسان ہار ہی جاتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کے ساتھ بھی ایک ایسا معاملہ ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جا کے پھر ان تمام موضوعات کا کلائمیکس آتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان موضوعات کا اختتام ہو کے طریقے سارے کے سارے محبتوں کے حوالے سے مومنوں کو سکھا دیے جاتے ہیں. اللہ ہمیں جو سکھانا چاہتا ہے وہ ہمیں سکھا کے ہمیں رب پسند زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والا خوش نصیب بنائے، اور انہی ساری حب و شہوات کے ساتھ وہی انداز اختیار کرنے والا بنائے جیسا اللہ ہم سے چاہتا ہے. چلیے اس پریفیس کے ساتھ اب ہم اپنی سورت کو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. وہ تسبیح کر رہی ہے واسطے اللہ کے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. یسبح سے سورت کی ابتدا ہو رہی ہے. مسبحات کا سلسلہ جاری ہے. تمام کی تمام چیزیں کیسے تسبیح کر رہی ہیں؟ یسبحو کے انداز میں کیا چیز آ رہی ہے؟ سبحہ کہتے ہیں نہایت تیزی سے، سبک رفتاری سے، تیرتے ہوئے جیسے کام کیا جاتا ہے. تو گویا ہر چیز جو دنیا میں ہے، جو آسمانوں اور زمین کے درمیان میں ہے، آسمانوں اور زمین میں ہے، وہ سب کیا کر رہی ہے؟ بہت ہی تیز رفتاری سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے. اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. تو کیا مجھے اور آپ کو پھر گن گن کر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی تسبیح؟ ہم کہتے ہیں کتنی مرتبہ یہ پڑھوں اور کتنی مرتبہ وہ پڑھوں. کبھی بھی اللہ کی تسبیح گن گن کر نہیں کرنی چاہیے، کھلے عام کھلی تسبیح کرنی چاہیے، اور جتنی زیادہ تسبیح کر سکتے ہیں اتنی زیادہ تسبیح کرنی چاہیے. کوئی لمٹ موجود نہیں ہے، کوئی لمٹ نہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ کتنی کوانٹٹی میں کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے بس جن تسبیحات کی کچھ کوانٹٹیز مقرر کی ہیں صرف وہی مسنون ہے، باقی
جتنی زیادہ تسبیح کرنی ہے کھلا پڑا کریں. اور اللہ تعالیٰ کی تمام ہی چیزیں جب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو بھی ہم وقت اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھنا ہے. زبان ذکر الہی سے تر ہو، ہاتھ کام کاج میں ہو اور دل اللہ کی یاد میں ہو اور اعمال اللہ کی اطاعت میں ہو. یہی یسبحو کی بہترین جو ہے وہ شکل ہے اور تکمیل بھی ہے کہ ہم عمل میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ چل رہے ہوں تو یسبحو کی تکمیل کا معاملہ ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے اس کی تسبیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک الکریم وعظیم سلطانک. کیوں کر رہی ہے ساری چیزیں اللہ کی تسبیح؟ لہ الملک، کیونکہ وہی اسی کے لیے بادشاہت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے تمام کی تمام تعریفات ہیں. تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے ہیں. بادشاہ وہی ہے، مالک وہی ہے، حاکم وہی ہے، احکم الحاکمین وہی ہے. اس نے اور وہی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز کے اوپر قادر بھی ہے. تو گویا ہر چیز کے اوپر جو ذات، جو ہستی قادر ہے، اس جس کی بادشاہت ہر چیز پر چل رہی ہے، جو ہر چیز کو اپنے انداز میں لے کر چلا رہا ہے، بنا رہا ہے، اس کے اسباب مہیا کر رہا ہے، اس کو شروع سے چلانے والا اور بنانے والا ہے، تو وہی اس قابل ہے کہ اسی کی تمام تعریفیں ہوں. اور یہ جب انسان کے دل میں آتا ہے کہ ہر چیز اللہ کر رہا ہے تو انسان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ پھر جو میری پاس ہے، جو میرا ہے، وہ بھی میرا نہیں، وہ کس کا ہے؟ وہ بھی اللہ ہی کا ہے. اور انسان پھر جب ذاکر بنتا ہے تو شاکر بھی ہوتا ہے، اور شاکر ہونا اس کے اندر سے تکبر کی نفی کر کے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مزید شکر گزار بندہ بناتا ہے. اور یہ وہ سارے اعمال صالحہ کی سیڑھیاں کے زینے ہیں جو انسان کے لیے ایک ایک کر کے پورا کرنا ضروری ہے، تبھی وہ اوپر جا سکتا ہے، اعمال صالحہ کی بلندیوں پر چڑھ سکتا ہے. سب سے پہلے انسان کی زبان پر ذکر آتا ہے، پھر ذکر کے بعد انسان اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا ہے. شکر انسان کو اندر تکبر کی نفی کو لے کر آتا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. اور اگر کوئی نعمت چھن جاتی ہے تو پھر اس پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ ایک لے لی تو کیا ہوا، باقی تو بہت ساری موجود ہیں، تو راضی برضا رہ کے اس کے اندر صبر کی کیفیت آتی ہے. اور یہی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کو سکھانا مطلوب ہے. جب انسان اس رویے پر عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر ہی وہ اعمال صالحہ کی سیڑھیوں کے زینے طے کرنا شروع ہو جاتا ہے اور اوپر کی طرف، بلندی کی طرف جاتا ہے. هو الذی خلقکم. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف فرما رہے ہیں کہ وہ ذات ایسی ہے جس کی تعریف کرنے کے لائق ہے اور ہر چیز اس کی تعریف کر رہی ہے، کیونکہ اس ذات نے کیا کیا؟ خلقکم، تمہیں پیدا کیا، تمہیں بنایا. اللہ نے تمہیں بنایا اور پھر تمہیں بنا کے چھوڑ نہیں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تم کو، پھر اللہ تعالیٰ نے ہدیناہ النجدین، اللہ نے تمہیں دو راستوں کی ہدایت عطا فرمائی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارے لیے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر فسق و فجور بھی الہام کیا اور تقوی بھی الہام کیا. اما شاکرا و اما کفورا، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر ہے، اب تم شکر گزار بنتے ہو یا کفر کرنے والے بنتے ہو. تو لہٰذا اللہ اسی لیے فرما رہے ہیں فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. اب کو تم میں سے کوئی کافر بن جاتا ہے اور یعنی انکار کرنے والا، اور کوئی وہ ہوتا ہے جو اللہ کو مان لیتا ہے. اللہ ہمیں ماننے والے لوگوں میں شامل فرما. کافر کون ہوتا ہے؟ کافر وہ ہوتا ہے، کفارہ کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا. تو کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ قولی طور پر انکار کر دے، چاہے وہ عملی طور پر انکار کرے. ہر انکار کرنے والا کافر ہی کہلائے گا. اور مومن کون ہے؟ وہ جو قولی ایمان لا کے پھر عمل سے ثابت کر کے، عملی ثبوت دینا ضروری ہے. نہیں تو صرف اللہ کو قولی ایمان مطلوب نہیں ہے، عمل ہی انسان کو اوپر لے کر جائے گا. تو اللہ نے کیا کہا کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو عملی انکار کرتا ہے، یا کوئی ایسا ہے جو عملی ثبوت سے، عمل سے ثابت کر کے ثبوت دیتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کو مان کے چل رہا ہے. تو جب تم کوئی بھی عمل کرو گے، اللہ نے اس عمل کرنے کے لیے
تمہیں مجبور نہیں کیا، تمہیں اللہ نے اختیار دے دیا تھا، اور اللہ نے جب تمہیں اختیار دیا تو تمہیں یہ اختیار دینا ہی دراصل اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا، اور یہ امتحان اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے کر اس دنیا میں بھیجا، اور دیکھ رہا ہے کہ اب تم اپنے اس اختیار کو کس طرح استعمال کرتے ہو۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا اللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ساتھ جو تم عمل کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، ہم جو عمل بھی کرتے ہیں وہ اس کی نگاہ میں ہے، وہ تو ہماری نیتوں کے حال بھی جانتا ہے۔ ہر عمل میں جو آپ کی نیت ہوگی، انما الاعمال بالنیات، اور انہی نیتوں کے اوپر قیامت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے فیصلے کرنے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہیں اللہ نے جب بنایا تو ایسے ہی بنا کر چھوڑا نہیں تھا، نہ صرف تمہیں بنایا بلکہ خلق السماوات والارض بالحق، تمہیں جو بنایا تو پھر اللہ نے آسمانوں اور زمین کو بھی بالکل حق کے ساتھ بنایا۔ یعنی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمہیں دنیا میں بنا کے ایسے پھینک نہیں دیا، تمہیں دنیا میں بنایا تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دنیا کے تمام اسباب بھی مہیا کیے، حق کے ساتھ بنایا۔ اس کے حق کے ساتھ بنانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے عین حق بنایا، اس میں تمام اسباب تمہارے لیے مہیا کیے، تمہارے لیے پرووائڈ کی تمام سہولتیں، تمہیں زندگی کے گزران کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ نے وہ تمام چیزیں بھی تمہارے لیے مہیا کی۔ وہ رب ایسا ہے کہ جو تمام اسباب اور ضروریات زندگی مہیا کرنے والا ہے۔ وہ صرف ایک خالق نہیں ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رب ہے، وہ رب کائنات ہے، رب العالمین ہے، وہ رازق بھی ہے، وہ الودود بھی ہے، وہ ہر چیز ہماری جتنی دینے کے بعد فرماتا ہے اور مانگو گے تو میں اور دے دوں گا، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہوگی مجھ سے اور مانگو میں تمہیں وہ بھی عطا فرماؤں گا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، تمہیں وہ بھی دیتا ہوں جس کو تم مجھ سے مانگتے ہو۔ ہر چیز اللہ نے بن مانگے بھی دی اور بنا مانگے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور مانگنے پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ دیتا چلا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں حق کے ساتھ بنائی۔ گویا ان چیزوں کے بنانے کا کوئی مقصد ہے۔ ایک تو یہ کہ ان چیزوں کو بنانے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یہ جو ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں خود سے خود تو نہیں بن سکتی، اور جو یہ بنائی ہے، یہ جو چل رہا ہے پورا کائنات کا اتنا کمپلیکس سسٹم، اتنا انٹریکیٹ سسٹم، یہ خود سے خود نہیں چل سکتا، اس کو چلانے والی کوئی ذات اور کوئی ہستی بھی ہے۔ کائنات کی تمام چیزوں پر نگاہ دوڑا کے دیکھو گے تو تم اللہ کو پہچان جاؤ گے۔ یہ سب چیزیں چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہیں کہ ہم کو بنانے والی کوئی ذات ہے، کوئی ہستی ہے۔ سورج خود سے خود تو نہیں سب کچھ کر رہا، چاند خود تو نہیں آتا یا خود تو نہیں چلا جاتا، یہ ہر چیز جو ہو رہی ہے، یہ بارشیں آتی ہیں، یہ فصلیں اگتی ہیں، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، چیزیں مرتی ہیں، یہ ایکو سسٹم چلتا ہے، یہ ہر چیز جو صبح آتی ہے، رات ہوتی ہے، رات جاتی ہے، صبح آ جاتی ہے، پرندے اڑتے ہیں، سمندر کے پانی آ کے ساحل پر ٹھہر کے واپس چلا جاتا ہے، سمندر کی تہوں کے اندر اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے لیے بنائی، پہننے اوڑھنے کے لیے سامان اس نے مجھے مہیا کیے، سواری اور مال برداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہیا کیے، مویشی اللہ نے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست کیا۔ کیا طریقے ہیں جو اللہ نے ایجاد کیے، ہر چیز چیخ چیخ کر گواہی دے رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات، ہستی، کوئی ایسی ہستی ہے جو ان تمام چیزوں کو بڑے مضبوط طریقے سے، بڑے پلانڈ طریقے سے، بڑے ڈسپلنڈ اور آرگنائز طریقے سے چلا رہا ہے، اور بڑے ردم کے ساتھ، بڑے سائیکلیکل انداز میں یہ تمام چیزیں چل رہی ہیں۔ روزانہ وہی چیزیں ہوتی ہیں، چلتی ہیں، چلی جاتی ہیں، آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر کوئی کبھی مد و جزر آتے ہیں، کبھی سیلاب آتا ہے، کبھی بارشیں ہوتی ہیں، کبھی تھم جاتی ہیں، کبھی قحط آتا ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈ ہو جاتی ہے۔ کوئی مختلف انداز جو چل رہے ہیں، یہ سب اپنی مرضی سے نہیں ہو رہا، اس کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ہے جو چلا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو یہ سب جو میں نے تمہارے لیے بنایا وہ صورکم، اور اس کو بے وقوف مطلب اس کو عبث نہیں بنایا، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، تمہاری صورت بنائی، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورت نہ صرف بنائی بلکہ بہت اچھی بنائی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یا ایھا الانسان، اے انسانو ما غرک بربک الکریم، تمہیں اپنے رب کریم کی طرف سے
کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ دیکھو تو صحیح تمہارا رب کیسا ہے، الذی خلقک، اس نے تو تمہیں بنایا، فسواک، پھر تمہیں نیک سوک سے درست کیا، تمہیں نہ صرف بنایا بلکہ ایسا بنایا کہ پورا پرفیکشن کے ساتھ بنایا، پورا پرفیکٹ بنایا، اور پھر ثم عدلک، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے بڑے معتدل انداز میں بنایا، بڑے بیلنس طریقے سے بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر جس صورت میں چاہا اس نے تمہیں بنا دیا۔ آپ دیکھیں کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا، اللہ نے بڑے نیک سک سے ہمیں بنایا اور پھر بڑے بیلنسڈ انداز میں بنایا، 2 ہاتھ دے دیے، 2 ٹانگیں دے دی، 2 پاؤں دے دیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں 2 کان دے دیے، 2 آنکھیں دے دی، چاہتا تو ایک بھی دے سکتا تھا، چاہتا تو ایک ہی ہاتھ بھی دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے بڑے بیلنسڈ انداز میں ہمیں ہماری جو ہے وہ تخلیق کی ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کو اٹھا کر ہم دیکھیں تو ہر تخلیق اللہ نے ڈیفرنٹ بنائی، لیکن انسان کو تخلیق ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ نے انسان کو فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں بنایا۔ کیسی ساخت ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کی بنائی، ایک سپرم سے انسان بنتا ہے اور اس سپرم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو مختلف سٹیجز میں گزار کر پھر اس کو ایک پورا جیتا جاگتا ایک انسان کی شکل میں ایک بچہ کی صورت میں نکال کے باہر لے کر آ جاتے ہیں اور پھر آہستہ 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 وہ بڑا ہوتا ہے۔ اللہ نے کتنی خوبصورت انداز میں انسان کی تخلیق کی۔ باقی تمام مخلوقات کو اگر ہم دیکھیں تو ساری زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے اس میں ان کے منہ نیچے کی طرف ہوتے ہیں، وہ نیچے کی طرف منہ کر کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ نے انسان وہ تخلیق کی ہے جس کا چہرہ اوپر ہے، اوپر سے وہ دیکھتا ہے، ایک اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے ایک روب اور دبدبہ اس حوالے سے قائم کیا کہ اس کی شکل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کر سکتا تھا کہ ہماری آنکھیں سائڈ پر لگا دیتا، یا یہ کہ ہمارے جو کان ہے وہ پیروں کے اوپر رکھ دیتا، یا ہماری زبان جو ہے وہ کہیں پیٹ کی طرف ہوتی یا پیچھے کی جانب ہوتی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت انداز میں ہماری تخلیق کی، ہماری بڑی ہی ایسی کہ اس کو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، کتنی خوبصورت، مطلب آپ کسی بھی نسل کے انسان کو دیکھ لیں، ہر نسل میں ایک اللہ نے خوبصورتی رکھی ہے۔ بلیکس کی نسل میں ایک علیحدہ قسم کی بیوٹی ہے، اور جو وائٹس ہیں ان کے اندر ایک علیحدہ قسم کی بیوٹی ہے۔ وہ جو سام کے جو یافس کی نسل ہے، جو چائنیز جو ٹرکش نسل، ان کے اندر اللہ نے ایک علیحدہ ہی ان کو شکل کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، اور ہر ہی نسل کے اندر اللہ نے ایک اٹریکشن، ایک خوبصورتی، ایک روب، ایک دبدبہ اور ایک بناوٹ کا ایک حسین انداز ہے جو اللہ تعالیٰ کا نظر آتا ہے۔ اللہ نے یہ ساری ہی نسلیں بھی بنائی، رنگ بنائے، اور ان کی ڈفرینٹ، جیسے جو بلیکس ہیں ان کے بال کتنے ڈفرینٹ ہیں، اور جو ٹرکش ہیں ان کے بال کتنے ڈفرینٹ ہیں، جو چائنیز نسل ان کے بال کتنے ڈفرینٹ ہیں، مطلب ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے وہی کیریکٹرسٹکس اس میں جنریشن ٹو جنریشن رن کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایسی خوبصورت انداز میں سبھی کو بنایا، اور ان کی ظاہریت میں بھی ان کو ڈفرینٹ رکھا، لیکن بیسیکلی جو ساری چیزیں تھیں وہ ایک ہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے پیروں کے اوپر کھڑا کیا، ہمارے ہاتھوں کے اوپر نہیں اللہ نے کھڑا کیا۔ اللہ نے ایک بیلنس قسم کا قد بھی انسان کو دے دیا، اور بھی اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کے لیے بہترین اللہ نے ہاتھ دیے، اور ہاتھوں کا ایک انداز جو اللہ نے دیا کہ ہاتھوں کے اندر جو انگلیاں ہیں ان کی ہر انگلی کے اندر 3 بونز رکھ دی کہ وہ مڑ سکتی ہیں، اور باقاعدہ ہماری جو فنگرز ہیں وہ انہی بونز کی وجہ سے مڑتی ہیں، اور ہم کسی بھی چیز کو پکڑنے والے بنتے ہیں۔ اور انگوٹھے کی جو پوزیشن اللہ نے رکھی وہ ایسی رکھی
جو کسی بھی چیز کو پکڑنے کے لیے ہمیں بہترین گرپ پرووائڈ کرتی ہے. پیروں میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں رکھا کہ سائڈ میں ایک انگوٹھا نکال دیا ہوتا. اگر ایسے اللہ تعالیٰ کرتا تو پھر تو ہم کوئی جوتا بھی نہ پہن سکتے ہوتے ہیں نا. کتنی خوبصورت انداز میں اللہ نے ہمارے ہاتھوں کی ساخت بنائی. پھر اللہ نے ایک ایک پور بنائی. ایک ایک پور کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈفرینٹ کوالٹیز رکھ دی. کہاں اگر کوئی انفیکشن ہماری انگلی میں ہو جائے تو باقاعدہ اندر کی لائننگ اس طرح اللہ نے رکھی کہ وہ انفیکشن پورے کے پورے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے, اس کو وہیں پہ کنٹرول طریقے سے روک دیا جاتا ہے اور انفیکشن ایک انگلی تک ہی رہتا ہے. نہیں تو اگر ہاتھوں سے جب ہم کام کرتے ہیں کئی مرتبہ کٹس لگتے ہیں, کوئی انفیکشن چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اندر کا نظام بھی ایسا بیلنس طریقے سے رکھا کہ پوری انفیکشن پوری باڈی میں وہاں سے اسپریڈ نہ ہو جائے. کڑی نگرانی بھی اللہ نے اندر, ہم دیکھیں اگر ہاتھوں کو کھول کے ڈائسیکٹ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کیسے لیئرز کی شیٹس اللہ نے اس کے اندر ہمارے لیے رکھ دی پروٹیکشن کے حوالے سے. پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری آنکھیں دی. آنکھوں کو اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو آنکھوں کا اسٹرکچر اگر آپ میڈیکلی دیکھیں, میڈیکل سائنس میں جو یہ آنکھوں کا اسٹرکچر ہے کیسے اس میں راڈز ہیں, کونس ہیں. رات کو دیکھنے کے لیے علیحدہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں, دن کے روشنی کے اندر دیکھنے کے لیے آنکھوں کے اندر مختلف چیزیں رکھ دی جو دن کی روشنی میں کام کرتی ہیں, رات کی روشنی میں علیحدہ رکھ دی. وہ کتنی روشنی اندر جائے گی, کتنی روشنی کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقین مانیے کہ اگر آپ سائنس پڑھیں اور آپ یہ ہیومن انیٹمی کو پڑھیں کہ کس طرح اللہ نے انسان کی تخلیق کی ہے تو انسان کی نا عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین طریقے سے کیسے پیدا کیا اور کیسے بنایا ہے. اللہ کو پہچاننے کے لیے میں کہتی ہوں انسان اگر ہیومن انیٹمی کا مطالعہ کر لے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہو کہ جو اللہ کو پہچان نہ سکے, اللہ کی خلاقیت کو مان نہ سکے. اللہ نے یہ ساری چیزیں تو کی ہمیں, ایک ایک کو لے کے اگر میں بیٹھوں تو میرا خیال ہے کہ آج صرف اسی پر لیکچر ہو جائے. آگے بڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب کچھ دینے کے ساتھ ساتھ ایک ذہن بھی دے دیا, ایک دماغ بھی دے دیا اور ایک ایسا ذہن دیا کہ اس کے اندر نہ صرف سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی بلکہ اس کے اندر ایک اخلاقی حص بھی دے دی کہ ہم تمیز کر سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. اس نے فسق اور فجور ہمارے اندر ہی الہام کر دیا ہے جو صحیح اور غلط میں ہمیں تمیز کر کے بتاتا ہے. اور پھر ہمیں اللہ نے ایک قوت فیصلہ بھی دے دی. یہ حکمت ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے دی جاتی ہے. کوئی سائنس حکمت کو کہیں سے نکال نہیں سکتی آپ کے اندر سے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جتنا زیادہ تجربہ ہوتا جاتا ہے اتنی زیادہ حکمت بڑھتی چلی جاتی ہے. وہ انسان اپنی اس حکمت کو استعمال کر کے, وہ اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے, اپنے ذہن کو یوز کر کے اپنی راہ عمل کا انتخاب کرتا ہے کہ مجھے کون سا رستہ اختیار کر کے چلنا ہے. اسی قوت اختیار عمل کی آزادی اللہ نے انسان کو دے دی ہے. اب انسان کو کیا چاہیے کہ وہ اللہ کو پہچان کے اپنے اس اختیار عمل کو استعمال کر کے اللہ کو مان جائے, اللہ کو پہچان جائے اور اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو سونپ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اسی رویے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے. جب اللہ نے بتایا کہ میں نے تمہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم صورناکم, پھر تمہیں نیک سکھ سے بھی میں نے درست کیا. فتبارک اللہ احسن الخالقین. احسن الخالقین کے بہترین ساخت پہ بنانے والا رب کیسا ہے, نہایت برکت والا ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیں صورکم اور فاحسن صورکم, تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں خود کہا کہ میں نے تمہیں بہترین انداز میں بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. تو پھر کیا ہے, اگر میں خوبصورت ہوں تو اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. اس میں کس کا کمال ہے, اللہ کا کمال ہے. اور جب اللہ کا کمال ہے اور دوسرا مجھے میری مرضی کے مطابق نہیں لگتا تو گویا اس میں بھی اس کا کمال یا اس کا زوال نہیں, اس میں بھی کیا ہے, اللہ ہی کی مرضی ہے کہ اللہ نے ایسا بنایا ہے. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں کہ تمہیں اللہ نے تمہاری مرضی کے مطابق بنا دیا اور دوسرا تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہے. تو اگر دوسرا تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہے یا تمہیں اس کی شکل اس انداز میں پسند نہیں آ رہی,
اللہ نے تو بہترین بنایا ہی ہے نا، تو پھر تمہیں اللہ تعالیٰ نے مذاق اڑانے کا کوئی اختیار نہیں دیا، اس سے مذاق اڑانے کا کوئی جواز نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں پیدا ہوتا کہ اگر وہ تمہاری مرضی کے مطابق نہیں ہے تو اللہ نے بنایا اس کو بھی بہترین صاف پر ہے۔ تمہیں ہرگز اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم کسی کی آنکھوں کا مذاق اڑاؤ، یا کسی کی موٹی ناک کا مذاق اڑاؤ، یا کسی کے ہونٹوں کا مذاق اڑاؤ، یا کسی کے رنگ کا مذاق اڑاؤ، یا کسی نسل کا مذاق اڑاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ حجرات میں لا یسخر قوم من قوم، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ کوئی مذاق اڑانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے منع کر دیا، اور خصوصی طور پر اگر کسی صورت کا مذاق اڑایا جائے، کسی کی فزیکل حیت کا مذاق اڑایا جائے، ساخت کا مذاق اڑایا جائے، تو یہ گویا اللہ المصور کا مذاق اڑانے کا رویہ ہے۔ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہترین ساخت پر جب پیدا کیا، بہترین خالق ہے وہ، تو پھر اگر ہم کسی کی فزیکل اپیرنس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو گویا پھر ہم اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور یہ مذاق اڑانے کی بدترین شکل ہے۔ ہمارا دین ہمیں ہرگز بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کے اوپر کسی کا مذاق اڑائیں، اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی بھی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی کسی بھی چیز کو ناپسند کریں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بہترین بنائی ہے تو بہترین ہی بنائی ہے۔ اب اگر اللہ کی بنائی ہوئی کوئی نعمت جو اللہ نے ہمیں دی ہے اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہے، تو کیا ہمیں پھر اختیار ہے کہ ہم اس اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں کوئی رد و بدل کریں؟ اللہ نے ہماری جیسی آئی بروز بنا دی، اللہ نے جیسی ہماری ناک بنا دی، اللہ نے جیسی ہماری ہونٹ بنا دیے، کیا اللہ نے ہمیں جیسے بھی بنا دیا، کیا ہمیں یہ اختیار ہے کہ پھر ہم اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں جو بہترین ہے اس پہ ہم رد و بدل کریں؟ نہیں، اللہ نے اس کا بھی مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیا۔ یہ خدائی ساخت میں رد و بدل کرنے کا جو وسوسہ ہے یہ تو شیطان ڈالتا ہے۔ پیچھے ہم پڑھ کے آئے کہ شیطان نے کہا نا کہ میں انہیں حکم دوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کریں، اور وہ بڑے دھون سے حکم دیتا ہے اور ہم اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں رد و بدل کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اپنی آئی برو سیٹنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنی لپس کی انہانسمنٹ کروانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم اپنی اسمائل فکس کروانے لگتے ہیں، آنکھوں کو بڑا کرواتے ہیں، ہم اپنی رائنو پلاسٹی کروا کے اپنی نوز لپس وغیرہ کرواتے ہیں، ہم کتنی چیزیں کرواتے ہیں نا۔ یہ جو ساری کاسمیٹک سرجریز کی چیزیں ہیں یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہرگز بھی الاؤڈ نہیں ہے، یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یہ سب خدائی ساخت میں رد و بدل کا طریقہ ہے جو شیطان دل میں لے کر آتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے بہترین ساخت پہ بنایا ہے تو we have to accept it، ہمیں یہ ماننا ہے کہ اللہ نے جیسا ہمیں بنایا، جیسی آئی بروز ہمیں اچھی لگنی تھی، ہم پر سوٹ کرنی تھی، جیسے بال اللہ نے ہم پر سوٹ کر دیتے اللہ نے ویسے ہی دیے، جیسا کمپلیکشن اللہ نے ہمیں دینا تھا جو ہم پر ہماری پرسنالٹی پر سوٹ کرنا تھا، اللہ نے ہمیں ویسے ہی بنایا ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں کے اوپر کیا کرنا ہے؟ راضی برضا رہنا ہے، اور راضی برضا رہ کر ہمیں اپنے آپ کو ہمیں اپنے کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ نے ظاہریت تو دیکھنی نہیں، ہم اللہ نے ظاہریت پہ تو فیصلے کرنے ہی نہیں، اللہ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ نے ہمارا دل دیکھنا ہے، اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کیسا دل اللہ کے پاس لے کر آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی کی طرف وہ پلٹ کے تمہیں جانا ہے۔ جب اس کی طرف پلٹ کے جاؤ گے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل دیکھے گا کہ کون میرے پاس قلب سلیم لے کر آیا ہے۔ اللہ نے ہماری صورتیں نہیں دیکھنی، لہٰذا صورتوں کو صحیح کرنے کی فکریں چھوڑ دو، یہ اللہ نے بنائی ہیں، تم اللہ کی اور اللہ نے بہترین ہی بنائی ہیں، تمہیں جو فکر کرنی ہے وہ اپنی اخلاق کو سنوارنے کی فکر کرنی ہے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے یعلم ما فی السماوات والارض، اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، چھپ چھپ کے جا کے لوگوں کو بتائے بغیر پارلرز میں بیٹھ کے، یا لوگ پارلر کی خواتین کو گھر میں بلا کے، یا تم اپنے کہیں بھی کاسمیٹک سرجریز کے معاملات کرو گے،
اللہ کو سب معلوم ہے. چھپ چھپ کر بھی کرو گے وہ بھی جانتا ہے. اعلانیہ کر کے ساری دنیا میں بتا کے کرو گے وہ بھی جانتا ہے. اللہ نے تمہاری شکلیں نہیں دیکھنی. واللہ علیم بذات الصدور. وہ تو تمہارے سینوں کے حال بھی جانتا ہے. لہٰذا سینوں کے اوپر فوکس کرو. سینوں کے اندر جو خیالات ہیں نا، جو تمہاری اخلاق ہیں، ان کو سنوارنے کی کوشش کرو. تبھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی نا، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. اور اللہ نے ہمیں اللہ کے نبی نے یہ بھی دعا سکھا دی، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اللہ جیسے تو نے میری صورت بہترین بنائی ہے ویسی اخلاق بھی بہترین بنا دے. اللہ ہمیں بہترین اخلاق والے لوگوں میں شامل فرما. اللہ کے بہترین اخلاق والے جب قیامت میں پہنچیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن اخلاق تمام معاملات میں سبقت لے گئے. تمام معاملات میں سبقت حسن اخلاق کی وجہ سے ہوگی. کیوں؟ اور تو پھر کیا ضروری ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو اخلاق پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اپنے اخلاق ہی کی وجہ سے قیامت میں سرخرو ہونے والے ہیں. قیامت میں حسن اخلاق والا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا. آپ نے فرمایا تھا تم میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے ہیں. اللہ ہم نے جب تیری طرف پلٹنا ہی ہے تو پھر اللہ ہمارے اخلاقوں کو بہترین بنا دینا. اچھا دیکھیں، جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہی ہے نا تو پھر حکمت کا تقاضا یہ تو نہیں ہے کہ پھر ہم شدر بے مہار کی طرح اپنی زندگیاں گزارنا شروع کر دیں اور اپنی مرضی سے اپنی اختیارات عمل کو جو اللہ نے ہمیں دیا تھا اس کو استعمال کریں. اللہ کی طرف محض پلٹنا نہیں ہے ہم نے، بلکہ اللہ نے اس پلٹنے پر ہم سے جواب دہی لینی ہے. اللہ نے جواب پوچھنا ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے، اور اسی جواب اور سوال کے اوپر ہمارا فیصلہ کیا جائے گا. ہمیں سزا دی جائے گی یا ہمیں جو ہے وہ جزا دی جائے گی. اگر اپنے اختیار عمل کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہوگا تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سرخرو ہو جائیں گے، سکسیسفل ہو جائیں گے. اور اگر نہیں کیا ہوگا تو ہم جو ہے وہ لوزرز میں چلے جائیں گے. اللہ ہمیں لوزرز ہونے سے محفوظ فرما لے. اچھا، یہ کیوں ضروری ہے کہ قیامت باقاعدہ طور پر اللہ تعالیٰ قائم کریں؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جب انسان مر جائے تو بس ٹھیک ہے سیدھا اٹھا کے اس کو جنت یا جہنم میں بھیج دیا جاتا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ میری طرف آئیں گے اور باقاعدہ طور پر ایک دن ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ آگے بتائیں گے کہ ہمارا یوم التغابن ہوگا اور قیامت کا دن ہوگا جس کے بے شمار نام بھی آتے ہیں. دیکھیے، بات یہ ہے کہ حشر کا برپا کرنا ضروری اس لیے ہے کہ اس کی کچھ وجوہات ہیں. اور سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انسان بیسیکلی اپنی پوری زندگی کے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہے، اور پوری زندگی اس نے جو کیا ہے وہ یہ ڈیزرو کرتا ہے یا وہ اس کا حق رکھتا ہے کہ اس کو پوری زندگی کا جو ہے وہ ریوارڈ ملے یا اس کو پوری زندگی کی کوئی سزا ملے. ایسے ہی اس کو پوری زندگی کا معاملہ اس کے اللہ کا تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے، تو وہ اس کے آگے جواب دہ ہونا چاہیے. تو کئی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اپنی زندگی میں انسان کر جاتا ہے. دنیا میں جب وہ کرتا ہے کوئی ایسا نیک عمل کر جاتا ہے جو بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، لیکن اس مشکلات کے طوفان اور سمندر سے گزر کر وہ کچھ ایسا عمل کر جاتا ہے جو ساری زندگی لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، اور وہ عمل اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اس کے برعکس وہ انسان جو کچھ ایسے عمل کر جائے جو ساری زندگی رہتی دنیا تک لوگوں کو عذاب کے دلدل میں یا برائیوں کے دلدل میں دھکیلتا چلا جائے، تو دونوں ہی طرح سے کیا ہے، یا تو آپ صدقہ جاریہ کا کوئی عمل کر جاتے ہیں یا گناہ جاریہ کا کوئی عمل کر کے چلے جاتے ہیں. تو جب آپ دنیا سے چلے گئے تو اس کا اثرات بھی تو ہوں گے نا. اب اس کے یا تو اچھے اثرات ہو رہے ہوں گے یا برے اثرات ہو رہے ہوں گے، تو پھر اس کا کون جواب دہ ہوگا؟ اگر وہ مرتے کے ساتھ ہی جنت یا جہنم میں اس کا معاملہ کر دیا جاتا تو پھر وہ جو بعد کے جو سارے اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہ کس کے کھاتے میں جائیں گے؟ لہٰذا ان کے کھاتوں کو بھی جو ہے وہ اس کے پلڑے میں ڈلیں گے، چاہے وہ نیکی کے عمل ہو صدقہ جاریہ کی صورت میں،
چاہے وہ برائی کے عمل ہو، گناہ جاریہ کی صورت میں اس شخص کو ان کا حساب بھی دینا ہوگا اور ان کے آگے بھی جواب دہی کی جائے گی. لہٰذا یہ تو تبھی ہوگا جب پورے کا پورا کارنامہ حیات ہی جو ہے وہ دنیا کی صورت کا ختم ہو جائے، پھر ہی جا کر یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریوارڈ اور سارا جو سزا کا معاملہ ہے وہ نبیڑا جائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر حشر کو برپا کرنا ہے تاکہ رہتی دنیا تک وہ سارے کے سارے معاملات جو چل رہے تھے ان کا کیا انجام ہوا ہے. أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبریں ان لوگوں کی جنہوں نے تم سے پہلے انکار کیا تھا؟ یعنی کفر کرنے والوں کی خبریں کیا تم تک نہیں پہنچی؟ فذاقوا، بس چکھا انہوں نے وبال امرہم، اپنے کاموں کا وبال، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی دنیا کے عذاب کی صورت میں انہوں نے دردناک عذاب تو دنیا میں سہ لیا. اور یہ جو مختلف اقوام گزری اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کی بنا پر جو عذابوں سے دوچار کیا تھا، تو اس کا تذکرہ یہاں پہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ دنیا میں اپنے اعمال کا مزہ ان عذابوں کی صورت میں تو انہوں نے چکھ لیا جو انہوں نے نافرمانی کے کام کر کے چلے تھے. لیکن اب وہ جو آخرت ہے وہ بھی برپا کی جائے گی اور ابھی وہ چھوٹیں گے نہیں، بلکہ بہت سے اعمال کا مزہ تو ابھی انہوں نے اپنی آخرت میں چکھنا ہی چکھنا ہے اور ان کو ہر جرم کی سزا قیامت میں ضرور ملے گی. اور دیکھیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بہت سارے جرم ایسے ہوتے ہیں کہ اس کی تو سزا انسان کو ملتی ہی نہیں، اور ایک ہی تو موت ہے. جب وہ ایک موت آتی ہے تو بس زیادہ سے زیادہ انسان مر جاتا ہے، لیکن کئی لوگوں کو اگر موت کے گھاٹ اتارا ہوگا تو پھر تو اس کو بہت سی موتیں چاہیے نا. اس کی تو جرم کی شدت ہی اتنی زیادہ ہے کہ ایک موت اس کو وہ فلفل نہیں کر سکتی، اس کا ازالہ نہیں کر سکتی. لہٰذا اس کو بہت شدید اور سنگین جرم کے اوپر سنگین ہی سزا کی ضرورت ہے. تو اللہ نے کہا فرمایا کہ دیکھو ان کو دردناک عذاب دنیا میں تو مل گیا ان کے کاموں کی وجہ سے. ذالک بأنہ، یہ کیوں آیا ان کے اوپر دنیا کا عذاب؟ بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، یہ اس لیے دنیا کا عذاب ان کے اوپر آیا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، دلیلیں لے کر آئے تھے. فقالوا، اور پس وہ کہنے لگے سب، کون سے سب؟ یہ انکار کرنے والے جو لوگ تھے، اقوام تھی، وہ کہنے لگے ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر اب ہمیں ہدایت دے گا؟ یعنی کوئی انسان اب ہمیں ہدایت دے گا. تو پھر یعنی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ بشر تسلیم کرتے تھے رسولوں کو، تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو بشر ہے، ہماری طرح کے انسان ہے، تو یہ بھلا کیسے نبی ہو کے ہمیں ہدایت دے سکتے ہیں؟ تو اس وجہ سے وہ نبیوں کو ماننے سے ہی انکار کرتے تھے. فکفروا، بس انہوں نے انکار کر دیا. وتولوا، اور وہ پھر گئے. واستغنى اللہ، اور اللہ سے بھی ان سے انہوں نے اللہ تعالیٰ بھی پھر ان سے غنی ہو گیا. یعنی اگر انہوں نے منہ پھیرا، انہوں نے انکار کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی منہ پھیر لیا. اللہ کو پھر ضرورت تو نہیں، اللہ تعالیٰ جبری تو ایمان چاہتے ہی نہیں، اللہ جبرن تو کوئی چیز منوانا چاہتے ہی نہیں. اللہ نے تو اختیار عمل دیا تھا، مان لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کا بن جاتا. لیکن اگر وہ نہیں مان کے چلے، انہوں نے منہ پھیر لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی غنی ہے. اللہ کو ہمارے سجدوں کی، اللہ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے. واللہ غنی حمید، وہ تو بہت ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ ہی محمود ہے. اگر ہم اللہ کی تسبیح نہیں کریں گے، اللہ کی پاکی بڑائی اگر ہم بیان کر کے ہم اللہ کو تسلیم نہیں کریں گے، تو اللہ کی تو پاکی بڑائی بیان کرنے کے لیے کائنات میں اتنے فرشتے، اتنی مخلوق ہے جو اللہ کی تسبیح ہم وقت بیان کر رہی ہے. ہم اس کی تسبیح کا طریقہ جانتے نہیں کہ وہ لوگ تمام اللہ کی مخلوقات کس طرح اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. شروع ہی آیت کے سورت کی شروع میں ہی اللہ نے فرما دیا نا، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں کہ ہم اس کی تسبیح کریں. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے تو کہہ دیا تھا تم تسبیح کرو یا نہ کرو، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح باقی بڑائی کر رہی ہے. واللہ غنی حمید، اللہ تو وہ زبردست بھی ہے، اپنی ذات میں آپ محمود بھی ہے، وہ بے نیاز ہے. اس کو میرے اور آپ کی سجدوں کی، اس کو میرے اور آپ کی تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے. یہ تسبیحات کی ضرورت، یہ اللہ کی بڑائی بیان کرنے کی ضرورت ہم کو ہی ہے. اللہ ہمیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک.
زعم الذین کفروا، منکرین بڑے دعوے سے کہتے ہیں، یعنی انہوں نے بڑے دعوے سے کہا ہے، ان کو بڑا گمان زوم ہے کس بات کی کہ یہ جو کافر ہیں یہ بڑا دعوے کرتے ہیں اور زوم رکھتے ہیں اللہ یبعثوا، وہ یہ کس بات کا زوم ہے ان کو کہ ہم مرنے کے بعد ہرگز بھی دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، کہ وہ ہرگز بھی نہیں اٹھائے جائیں گے مرنے کے بعد. یعنی منکرین ہمیشہ سے یہی کہتے رہے کہ ہم کبھی بھی مرنے کے بعد اٹھائے نہیں جائیں گے. یعنی عقیدہ آخرت کمزور ہے، ان کو آخرت کے عقیدے کو مانتے ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، بلا وربی، کیوں نہیں، تیرے رب کی قسم، لتبعثن، البتہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. یعنی کہ ان سے کہو کہ میرے رب کی قسم تم تو ضرور مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور اس لیے اٹھائے جاؤ گے کہ پھر وہ تم کو ضرور بتا دے گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو. تو گویا قیامت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھائے گا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے وہ ضرور ہو کے رہے گا، اور جو تم نے کیا ہے اس کے بارے میں تمہیں اللہ نے قیامت میں بتانا ہے. اللہ نے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اپنی قسم کھا لی. دیکھیے قسم اللہ تعالیٰ ہمیشہ قرآن پاک میں کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کھاتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم، یعنی آپ رب کی قسم، میں اللہ نے یہ کام ضرور کر کے رہنا ہے. گویا منکرین کو اگر نہ بھی قسم کھاتے اللہ کو تو وہ مانتے نہیں تھے. تو اس سے کیا فرق پڑتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے ان کو یہ بات کہیں، یا قسم کھائے بغیر بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے. جب وہ اللہ ہی کو نہیں مان رہے تو اللہ کی قسم کھانے کی بھی کیا ضرورت تھی. ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بات سمجھی جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ صادق اور امین جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور امانت والے ہیں، کوئی بات بھی وہ غلط نہیں کہہ سکتے. تو وہ ویسے تو نگیٹ کرتے ہی تھے، لیکن پھر بھی خصوصی طور پر یہ بات مزید ایک کہنے کی بات میں مزید وزن پر ڈالنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کے اگر یہ شخص بھی کہہ رہا ہے جو ویسے ہی سچا ہے اور ویسے ہی جو ہے اپنی بات میں کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، تو ایسا سچا انسان کبھی خدا کی قسم کھا کر وہ بات کہہ سکتا ہے کہ جس کا جو غیر یقینی ہو یا جس کے آنے میں کوئی شبہ ہو. تو یہ بات خاص طور سے ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ان سے کہو کہ میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، اور پھر وہ تمہیں بتائے گا بھی. اور ہم دیکھیں کہ یہاں پر اللہ نے بتایا کہ کیوں اٹھائے گا، کیونکہ وہ تمہیں سب کچھ بتایا جائے گا کہ تم لتنبؤن بما عملتم، وہ تمہیں ضرور بتائے گا جو عمل تم کرتے تھے. وذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے یہ بڑا آسان ہے. اس سے پہلے سورہ یونس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا تھا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی یہ حق ہے، تو کہو میرے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے، اور تم اتنا بلبوتا نہیں رکھتے کہ اسے زبور میں آنے سے روک دو. پھر اس کے بعد سورہ سبا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ منکرین کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی ہے، تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کہو قسم ہے میرے رب کی وہ تم پر آ کر رہے گی. تو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے حوالے سے رب کی قسم کو کھا کر یہ بات کرواتے ہیں. تو گویا یہ حقیقت ہے اور یہ ہو کر رہی ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. عقیدہ آخرت جب تک ہمارا اسٹرانگ نہیں ہوتا تب تک ہمارے اعمال کی اصلاح ہو نہیں سکتی. اور اس عقیدہ آخرت میں قائم کرنے کا مقصد یہاں اللہ نے بتایا ہے کہ یہ کیوں قائم کیا جائے گا، کیونکہ اللہ نے ہم کو بتانا ہے لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ. یہ وہ مقصد ہے کہ جس کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا، کہ تو اللہ نے تمہیں بتانا ہے ضرور کہ تم کیا کیا عمل کر کے آئے ہو، کون سے عمل اپنی زندگی تک کیے تھے اور کون سے عمل ایسے کیے تھے کہ جو صدقہ جاریہ کی صورت میں یا گناہ جاریہ کی صورت میں کر کے آئے تھے.
عمل کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ منقطع ہو جاتا ہے. جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے جو اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جاتے ہیں. اور وہ کون سے 3 اعمال ہیں؟ وہ علم نافع جو وہ کسی کو سکھا گیا، وہ مال جو وہ صدقہ جاریہ کے کاموں میں لگایا گیا، اور وہ جو نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے بخشش اور استغفار کرتی ہے. تو گویا کوئی علم کسی تک منتقل کر دیا جائے، اللہ کا علم کسی تک پہنچا دیا جائے، کوئی بھی نفع بخش علم جو رہتی دنیا تک اس کی ضرورت کو پورا کرے گا، دنیا اور آخرت بنانے کا سبب بنے گا، وہ علم نافع اگر کوئی کسی کو سکھا گیا تو وہ جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اس کے لیے اس کا اجر کماتا رہے گا جس نے اس کو سکھایا ہوگا. اس کے علاوہ دوسری چیز کیا ہے؟ وہ مال جو تم صدقہ جاریہ میں لگا. اور تیسرا وہ تمہاری اولاد. تو وہی چیز ہے کہ ان مالوں کو اور ان اولادوں کو پھر کیا کرنا ہے، اور اپنی جانوں کو، جو تم جانوں سے لوگوں کو علم سکھاؤ گے، اپنی جانوں کو کھپاؤ گے دوسروں کو علم سکھانے کے لیے. تو جان مال سے اور اپنی اولادوں سے اپنے آخرت کے سودے کر جانا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ آگے کیا فرما رہے ہیں؟ پھر کیا کرو؟ فآمنوا باللہ ورسولہ. تو اب ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، والنوری، اور اس نور کے اوپر. کون سے نور پر؟ الذی انزلنا، وہ نور جو ہم نے نازل کیا ہے. کون سا نور ہے جو اللہ نے نازل کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر؟ یہ قرآن. اس قرآن کو یہاں نور کہا جا رہا ہے کہ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس قرآن کے اوپر، اس روشنی پر ایمان لے کے آ جاؤ جو ہم نے نازل کی ہے. یہی روشنی تمہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لے کر آئے گی. واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو عمل کر رہے ہو اللہ خبر رکھنے والا ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع، اس دن وہ جمع کرے گا تم کو واسطے جمع کرنے والے دن کے. یہاں پہ قیامت کے دن کو یوم الجمعی کہا جا رہا ہے. قیامت کے بے شمار نام ہیں. ذالک یوم التغابن، یہ یوم التغابن ہے. دوسرا نام اسی آیت میں آ رہا ہے کہ یہ ہار جیت کے فیصلے کا دن ہے، جمع ہونے والا دن، ہار جیت کے فیصلے کا دن. قیامت کا نام یوم الفیصل، فیصلے کرنے کا دن. یوم الدین بھی آتا ہے، یوم الحساب بھی آتا ہے، یوم الجزاء، یوم العسر، یوم الحسرہ، بہت سے نام آتے ہیں قیامت کے دن کے. تو گویا یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن تم سب کو جمع کیا جائے گا. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ کیوں جمع کرے گا اللہ تعالیٰ. ضرورت ہے اس بات کی، ساری چیزوں کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن جمع کرے اور سب کچھ پوچھے. قیامت کو یہاں پہ یوم التغابن بھی کہا جا رہا ہے. تغابن کا لفظ نکلا ہے غبن سے. غبن یا غبن، غبن یا غبن، باپ پہ یا تو جزم ہے یا زبر، دونوں ہی چیزیں آتی ہیں. اگر باپ پہ ہم جزم لے لیں تو غبن کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت وغیرہ کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، لین دین کا معاملہ کرنا جو تجارت میں کیا جاتا ہے. جیسے بزنس اور ٹریڈ وغیرہ کے اندر کبھی کوئی گھاٹا ہو جائے یا خسارہ ہو جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ غبن ہے. ٹھیک ہے. اور غبن اگر ہم دیکھیں تو غبن کا مطلب ہوتا ہے غفلت میں پڑ جانا یا بھول جانا یا اپنے حصے سے محروم رہ جانا، کسی دھوکے میں پڑ جانا. تو غبن اور غبن. ٹھیک ہے. تو اسی سے نکلا ہے تغابن. یہ باب کیا ہے؟ باب تفاعل ہے. باب تفاعل میں آپ کہہ لیجئے کہ مقابلہ ہے، باہمی معاملہ ہے. ٹھیک ہے. باہمی معاملہ، باب تفاعل باہمی معاملے کا ایک طریقہ ہے جو آتا ہے. غبن سے تغابن نکلا ہے، جیسے فعال سے تفاعلہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. تفاعل نکلتا ہے. تو اسی طرح سے غبن سے کیا نکلا؟ تغابن، باہمی معاملہ. اب باہمی معاملے میں کیا ہوگا کہ جیسے کہ خرید و فروخت میں جب انسان ایک کام کرتا ہے تو ایک کا نقصان ہو اور دوسرے کا فائدہ ہو جائے. ایک کو اگر خسارہ ہو رہا ہے یا گھاٹا ہو رہا ہے تو دوسرے کو منافع ہو جاتا ہے. ایک گروہ کو جو ہے وہ اگر ہارتا ہے تو دوسرا گروہ جیت جاتا ہے. ایک گروہ ناکام ہو رہا ہے دوسرا گروہ کامیاب ہو رہا ہے. تو یہ کیا ہے؟ ایک باہمی
جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے، کمپیریزن کا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو جو یوم التغابن قیامت کے دن کو کہا گیا تو وہ کیا ہے؟ وہ بھی فیصلے کا دن ہے، ہار جیت کے فیصلے کا دن ہے۔ اس دن جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہوں گے، غفلت میں بھول کر اپنی زندگی گزار رہے ہوں گے، جس کے بارے میں وہ غافل ہوں گے، جس کے بارے میں وہ دھوکے میں ہوں گے، قیامت کے دن کے حوالے سے بہت غفلت ہے لوگوں کے اندر، اور مادر بدر آزاد لوگ زندگی گزار رہے ہیں، بھولے ہوئے دنیا کی محبت میں اتنا پڑ گئے ہیں کہ بھلاوے میں ڈال دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہے نا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ یہی جو ہے وہ غفلت میں کیسے ڈالتا ہے، کہ جو یہ دھوکے میں انسان کو ڈالتا ہے۔ دھوکے میں ہم کیسے ڈالتے جاتے ہیں قیامت کے دن کے حوالے سے؟ قرآن میں آتا ہے نا کہ جیسے یہود و نصارہ دھوکے میں تھے قیامت کے دن کے حوالے سے، اور وہ کیا ان کو دھوکا تھا؟ وہ کہتے تھے یہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ سوائے چند دنوں کے چھوئے گی ہی نہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ بھائی اس نے تو ہم تو دوزخ میں ڈالے ہی نہیں جائیں گے، ہم تو پیپل آف دا بک ہیں، ہم تو اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، ہمیں تو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں۔ تو یہ تو ان کی خام خیالیاں تھیں اور وہ دھوکے میں پڑے ہوئے تھے۔ آج ہم امت محمدی کے افراد بھی اسی حوالے سے دھوکے میں ہیں کہ ہم امتی کہتے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ چلے جائیں گے جنت کے اندر، اور حوض کوثر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی ہو جائے گی، ان کے ہاتھوں سے پانی بھی پی لیں گے۔ تو یہ ان کو بھی زوم تھا، وہ دھوکا ان کو بھی تھا، آج ہمارے اندر بھی اسی طرح کا دھوکا ہے۔ تو جو لوگ اس قسم کی معاملات رکھتے ہیں اور اس طرح کے معاملات میں چل کے وہ دنیا کے قیامت کے اصل آخری جو دن کا جو اصل عقیدہ ہے اس کے حوالے سے غافل ہو چکے ہیں، بھول چکے ہیں، دھوکے میں ہیں اور صحیح فکر نہیں ہے، تو وہ بیسیکلی اس دن محروم رہ جانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رویہ اور صحیح عقیدہ قیامت کے دن کا عطا فرمائے۔ یہ قیامت کے دن جو ہے اس کے حوالے سے، یوم التغابن کے حوالے سے انسان کے اعمال کے حساب سے ہی اس کا سارے کا سارا معاملہ ہوگا۔ کسی کے پیچھے چل کے کوئی نہیں جہنم کی آگ سے بچ سکتا۔ تو اصل غبن کا بھی تصور کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بخاری کی کتاب الرقاق میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے ذمے اپنے کسی بھائی پر کسی قسم کے ظلم کا بار ہو، اسے چاہیے کہ یہی اس سے سبکدوش ہو لے، کیونکہ آخرت میں دینار اور درہم تو ہوں گے نہیں، وہاں اس کی نیکیوں میں سے کچھ لے کر مظلوم کو دلوائی جائیں گی، یا اگر اس کے پاس نیکیاں کافی نہ ہو تو مظلوم کے کچھ گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ گویا دنیا میں اپنا جو بھی معاملہ ہے وہ کر لیا جائے، نہیں تو قیامت کے دن اس کا پورا حساب کتاب کی لیا جائے گا۔ اور ایک اور مسند احمد میں بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جنتی جنت میں اور کوئی دوزخی دوزخ میں اس وقت تک نہیں جا سکے گا جب تک کہ اس ظلم کا بدلہ نہ چکا دیا جائے جو اس نے کسی پر کیا ہو، حتیٰ کہ ایک تھپڑ کا بھی بدلہ دینا ہوگا۔ ایک تھپڑ کا بھی بدلہ، اگر ظلم کے ساتھ کسی نے کسی کو مار دیا ہے تو اس کا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا، اس کو چکانا پڑے گا۔ سوچ لیجئے کہ لوگ کتنا لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، خصوصی طور پر اپنی میٹس کے اوپر، اپنی اولادوں کے اوپر، اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور اپنے دوستوں کے اوپر، اپنے ساتھیوں کے اوپر۔ بچے جو ہیں وہ کس طرح لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، آج تو دو دشمنیوں میں جا کے گلے کاٹ دیے جاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا، صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ بدلہ کیسے دیا جائے گا جبکہ ہم تو قیامت میں ننگے بچے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اعمال کی نیکیوں اور بدیوں سے بدلہ چکانا ہوگا۔ اپنے اعمال، اس دن کچھ اور نہیں ہوگا سوائے اعمال کے، انہی کے ذریعے سے آپ کے یہ تجارت کا معاملہ کیا جائے گا، آپ کے بدلے نیکیوں کے ذریعے سے چکائے جائیں گے۔ صحیح مسلم میں مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت آتی ہے، بہت خوفناک حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے پوچھا کہ جانتے ہو کہ مفلس کون ہوتا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے مفلس تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال متاع وغیرہ کچھ نہ ہو، یعنی دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، پیسے نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز
نماز، روزہ، زکوٰۃ ادا کر کے حاضر ہوا ہوگا، یعنی اس نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھتا ہوگا، زکاتیں بھی دی ہوں گی، بھائی سب کچھ کر کے وہ اللہ کے حضور حاضر ہوا ہوگا، مگر اس حال میں آیا ہوگا کہ کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی پر اس نے بہتان لگایا تھا، کسی کا مال رکھا تھا، مار کھایا تھا، کسی کا خون بہا دیا تھا اور کسی کو مارا پیٹا تھا۔ اور پھر کیا ہے، جب یہ معاملات کر کے کوئی آئے گا، گالی دی، بہتان لگایا، مال کھا گیا، وہ خون بہا دیا یا مارا پیٹا، یہ وہ عمل ہے جو آج دنیا میں ہر کوئی کھلے عام کرے چلے جا رہا ہے۔ اتنی نیکیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ پھر ان سب مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیوں میں سے کچھ بھی نہیں بچے گا جس سے ان کا بدلہ چکایا جائے، تو ان میں سے ہر ایک کے کچھ گناہ لے کر اس پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ شخص دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ ہوگا امت کا مسکین، تمام کام کر کے آیا تھا لیکن ساتھ اس کے اخلاق بہت خراب تھے، اس نے گالیاں دی، بہتان لگایا، کسی کا مال کھا جاتا تھا، وراثت کا مال ہڑپ کر جاتا تھا، کسی کے دھوکے فراڈ سے مال کھا جاتا تھا، کوئی باطل طریقے سے مال کھا جاتا تھا، کسی کا خون بہا دیتا، کسی کو مارا پیٹا، یہ ساری چیزیں کرنے والے کی جو ہے وہ لوگ آئیں گے اور اس سے اپنی حساب مانگیں گے، حقدار کو اس کا حق اس دن دیا جائے گا، کیونکہ وہ تو یوم الحق بھی ہے، حقدار کو اس کا حق دلایا جائے گا اس یوم التغابن کے اندر۔ تو ہر عمل میں پھر بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اگر کہیں تھوڑا سا بھی کوئی غلط عمل ہو گیا ہے تو اس کا دنیا میں ہی سارا کا سارا معاملہ کر کے سبکدوش ہو کے جایا جائے، معافی تلافی کر لی جائے، نہیں تو یہ وہ اعمال ہیں حقوق العباد کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کر سکے گا جب تک کہ بندے خود اس کو معاف نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم التغابن کی حقیقت کو محسوس کرنے کے لیے کہ انسان نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں جائے گا اسے پہلے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے دوزخ میں ملتا اگر وہ برا عمل کرتا، تاکہ وہ اور زیادہ شکر گزار ہو جائے، اور جو شخص بھی دوزخ میں جائے گا اسے وہ مقام دکھایا جائے گا جو اسے جنت میں ملتا اگر اس نے نیک عمل کیا ہوتا، تاکہ اسے اور زیادہ حسرت ہو۔ تو گویا اس دن کی حسرت کو بڑھانے کے لیے یا شکر گزاری کو بڑھانے کے لیے اور اس غبن کی کیفیت کو محسوس کرنے کے لیے یہ عمل کیا جائے گا کہ پہلے اس کو وہ جگہ دکھائی جائے گی جہاں پر جانے سے وہ محروم رہا یا وہ نہ گیا اور دوسری جگہ کو وہ پانے کا حقدار بنا۔ اللہ اس دن ہمیں جنت کا حقدار بنا دینا اور دوزخ سے ہم سب کو محفوظ فرما لینا۔ ایک اور حدیث میں جسے مسلم اور ابو داؤد نے حضرت بریدہ سے نقل کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مجاہد کے پیچھے اگر کسی شخص نے اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کے معاملے میں خیانت کی، یعنی کوئی مجاہد ہے وہ جہاد پر گیا ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے کاموں میں مگن ہے، لیکن اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کے ساتھ خیانت کا معاملہ کوئی کر جائے، چاہے مال میں، چاہے عزت میں، چاہے کسی بھی چیز میں خیانت کا معاملہ کیا جائے، تو قیامت کے روز وہ اس مجاہد کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے جو کچھ تو چاہے لے لے۔ پھر حضور نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے، یعنی تم کیا اندازہ کرتے ہو کہ وہ اس کے پاس کیا چھوڑ دے گا، یعنی کچھ بھی تو پھر نہیں رہے گا نا قیامت کے دن، تو پھر ہر چیز انسان کے اعمال سے نکال کے اسی کے پلڑے میں ڈال دی جائے گی جس کا حق مارا گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہمیں سمجھائے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ، قیامت کے دن یوم التغابن سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پر ایمان لایا، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور اس نے نیک عمل کی، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برائیاں پھر اس سے دور کر دے گا۔ جو ایمان لانے کے بعد جو نیک عمل کر کے چل رہا ہوگا، تو اگر کوئی چھوٹی موٹی کھوٹ کپٹ برائیوں کی اس کے اندر ہے بھی، اس کے گناہ ہیں بھی،
تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس نیک عمل کے بدلے جو وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر رہا ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا، اعمال نیک وہی قابل قبول ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، اپنی مرضی سے نہیں کرنے کہ ہم اپنی مرضی سے بس جو دل کر رہا ہے وہ کرے چلے جا رہے ہیں، نہیں، اللہ کے نزدیک وہی اعمال قابل قبول ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہیں اور جو سنت طریقوں کے حوالے سے مسنون ہیں، وہی اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے عمل کرنے والوں کا کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ دو کام، پہلا کام تو یہ کہ ان کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ جھاڑ دے گا، وہ جو چھوٹے موٹے کوٹ کپٹ کی معاملات ہوں گے، جو چھوٹے چھوٹے کوئی گناہ بشری تقاضوں کے تحت ہو جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ ان کو جھاڑ دے گا۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، یہ اب وہ اعمال ہیں جو حقوق اللہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ حقوق العباد تو پھر معاف نہیں ہوں گے تو یوم التوابن میں جب تک کہ بندہ خود ہی معاف نہ کرے، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں پہ حقوق العباد کا معاملہ کیسے کیا جائے گا۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی کمی کوتاہی، کوئی نمازوں میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی صحیح انداز میں کوئی ہماری رکوع نہ ہوا، کوئی سجدہ نہ ہوا، کوئی زبان کا الٹ پھیر ہو گیا، کوئی اللہ کے حقوق میں کوئی کمی کا معاملہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام معاملات کے ساتھ کیا کرے گا؟ ہماری ان برائیوں کو ہم سے دور کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ عظیم الشان کامیابی ہے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار خالدین فیہا، یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وبئس المصیر، اور برا ہے بدترین ٹھکانہ۔ ما اصاب من مصیبت، اب یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے خطاب کر رہے ہیں جو اس زمانے میں مشکلات کا شکار تھے۔ یہ ابتدائی مدنی دور کی نازل ہونے والی صورت ہے، دوہرا لیجیے۔ اس میں مسلمانوں کا دو طرح کے مسلمان تھے، ایک تو انصار مدینہ اور ایک مہاجرین تھے، ٹھیک ہے؟ جو مہاجرین تھے وہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، لوٹے پھوٹے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں تھا، وہ اتنے ظلم و ستم مکہ کی دور کے اندر سہ کر آئے تھے، اور اب ان کے پاس کوئی دنیاوی مال اسباب اور متاع نہیں تھا، ہر چیز وہ چھوڑ کر آگے تھے۔ ایون کتنے تو ایسے تھے جو اپنے رشتہ داروں تک کو چھوڑ آئے تھے، ہے نا؟ اور مدینہ کے اندر جو اسلام لے آئے تھے ان لوگوں نے چونکہ ان کو پناہ دی تھی، لہٰذا اب ان کے اوپر دوہرا قسم کا جو ہے وہ بوجھ آ گیا تھا۔ ایک طرف تو انہوں نے بہت سے مسلمانوں کو جو مہاجرین تھے ان کو سہارا دینا تھا، ان کو وہاں پہ ان کو قیام کروانا تھا، اور دوسری طرف سے ان کے ساتھ جو ہیلپ وغیرہ کا معاملہ انہوں نے کیا میثاق مدینہ کے حوالے سے، ایک تو یہ معاملہ تھا، اور دوسرا جو دشمنان اسلام تھے، ہر طرف سے حملے کے لیے ان کو خطرہ تھا کہ کہیں سے کسی وقت بھی ان کے اوپر حملہ آور ہو سکتے ہیں، تو یہ دو خطرے ان کے اوپر لاحق تھے۔ تو اب یہاں پر مسلمانوں کو، ہر طرح کے مسلمانوں کو، مہاجرین کو بھی اور انصار کو بھی، جو بھی اسلام قبول کرتا ہے، ظاہر ہے مشکلات تو آئیں گی، مشکلات تو آنا عین شرط ہے، آزمائش شرط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام قبول کوئی کرے اور پھر اس کے اوپر یا اسلام کی طرف آئے یا اسلام کے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کرے تو اس کے اوپر کوئی مشکل نہ آئے، وہ تو آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے کہ جو بھی اسلام میں آئے گا اس کے ساتھ کی جب معاملات ہوں گے تو ما اصاب من مصیبت، جو مصیبت آتی ہے، کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے آتی ہے۔ تو گویا جب بھی مصیبت آئے تو کیا سمجھنا ہے کہ اللہ ہی کا اذن ہے، یہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ کی طرف ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ کے اذن سے آئی ہوئی تکلیف کے اوپر انسان راضی برضا رویہ اختیار کر کے چلتا ہے کہ یہ میرا رب
اگر مجھے اس مشکل میں لایا ہے تو وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے اور الودود بھی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل میں جب مجھے ڈالا ہے تو اب جب ایسی اللہ کی صفات راسخ کر کے انسان اس مشکل کے اوپر اپنے ثابت قدمی سے جمع رہتا ہے اور ڈٹا رہتا ہے، تو ایسے ہی ایمان، جو عملی ایمان والے لوگ ہوتے ہیں، جو قولی ایمان لا کے صحیح رویے کے اوپر ثابت قدمی دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی قلبہ، اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت عطا فرماتا ہے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ انسان کا کیا رویہ ہے، کیسے وہ چل رہا ہے، کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے، کیا اس کے دل کی کیفیت ہے، کیا اس کے اعمال کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ثبات بھی دیتا ہے اور ہدایت بھی عطا فرماتا ہے. ہدایت دینے کا اللہ نے، یہ کہہ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا ریزن بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا سبب بتایا ہے کہ میں کیسے اس کو ہدایت دیتا ہوں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب کیا کرو؟ اللہ کی ہدایت چاہیے تو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، بس اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بس بے شک ہمارے رسول کے اوپر تو صاف صاف حق پہنچا دینے کے علاوہ کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے. ان کا کام کیا ہے نبی کا؟ کہ بلغ ما انزل الیک من ربک لست علیہم بمسیطر، ان کے اوپر پہنچا دو ان کی طرف جو اللہ کی طرف سے تم تک پہنچایا گیا ہے. تمہارا کام پہنچانا ہے، تم ان کے اوپر داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے. اگر وہ پھرتے ہیں تو وہ پھرتے رہیں، رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ تو وہ ذات ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اوپر اللہ ہی کے بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان لانے والے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا کرو؟ ان من ازواجکم و اولادکم، بے شک تمہارے ازواج میں سے اور تمہاری اولاد میں سے کیا ہے؟ عدو لکم، تمہارے دشمن ہیں. فاحذروہم، پس ان کے ساتھ محتاط رہو، ان سے ہوشیار رہو. اللہ نے یہاں پر مومنوں کو ایک رویہ، ایک طریقہ بتایا ہے اپنی اولاد اور اپنے ازواج کے حوالے سے. یہ وہ رشتے ہیں جن کی محبت انسان کے دلوں میں بیٹھی ہوتی ہے. سورت شروع کرنے سے پہلے میں نے آپ کو حب الشہوات کے حوالے سے کافی ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا کہ ان تمام حب الشہوات کے ساتھ رویہ کیا اختیار کرنا ہے. اللہ تعالیٰ اب یہاں پر رویہ سکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ازواج کی محبت، یہ جو اولاد کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، یاد رکھنا یہ تمہارے دشمن ہیں. اب دشمن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو مارو پیٹو یا ان کے ساتھ سختی کا رویہ اختیار کرو کہ یہ تو دشمن ہے تو ان کو چھوڑ کر تارک الدنیا ہو جاؤ، یا نہیں، بلکہ اللہ نے کیا سمجھا دیا؟ دشمن ہے فاحذروہم، بس ان کے ساتھ معاملات کرتے وقت محتاط رویہ اختیار کرنا، ان کے ساتھ ہوشیار رہنا، ان کے ساتھ معاملات کرنے میں دھیان رکھنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی تمہیں دین کی خرابی میں مبتلا کر دیں. یہی تمہارے لیے امتحان کے پرچے ہیں. ان کے ساتھ ایسے رویے اختیار کرنا کہ ان پرچوں میں کامیاب ہو جاؤ، ایسے محتاط انداز میں چلنا، ہوشیار رہنا کہ ان کی محبت میں آگے تم غلط ڈگر پہ نہ بہ جانا، تم غلط ڈگر پہ نہ چل پڑنا. ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی محبت اتنی زیادہ غالب ہو جائے کہ تم اللہ کی محبت کو پس پشت ڈال دو اور اللہ کی محبت جو ہے وہ کم ہو جائے اور ان کی محبت غالب ہو جائے. تو بس یہی طریقہ سکھایا جا رہا ہے. تو ان سے ہوشیار رہو. اور عمومی طور پر ایسا دیکھا گیا ہے نا کہ اولاد ایک ایسی چیز ہے، یا بیوی کی محبت میں نہ کہتا ہے ایسی چیز ہے کہ انسان ساری چیزیں کر لیتا ہے، ساری چیزیں ان کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آج جو رشوتیں لی جاتی ہیں، جو ماؤں کو جو دھتکارا جاتا ہے، ماؤں کو جو بے عزت کیا جاتا ہے، یہ انہی کی محبتوں میں تو آگے کیا جاتا ہے. قرب قیامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ اولاد لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. لونڈی آقا کو کیسے جنے گی؟ ایسے ہی تو جنے گی کہ مائیں جو ہے وہ لونڈیوں کی طرح ہوں گی اور اپنے بچوں سے ڈرتی ہوں گی، ایسے ڈریں گی کہ جیسے ایک لونڈی اپنے آقا سے ڈرتی ہے. تو بالکل ایسا ہی معاملہ ہوگا. آج ایسے ہی نظر آتا ہے
کہ مائیں اپنی اولادوں سے ڈرتی ہیں، ان سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہیں، اپنی بیٹیوں سے ڈرتی ہیں، اپنے بیٹوں سے ڈرتی ہیں. یہ ہے وہ رویہ، یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ ان سے معاملات کرتے ہوئے محتاط رہنا. بھائی ان کے ساتھ ان کو اللہ کا فرما بردار بنانے کی کوشش کرنا، اپنی فرما برداری ہے دنیا کے بندہ بنانے کی کوشش مت کرنا. آج اولادیں کہتی ہیں ایک ہی تو میری شادی ہونی ہے اور میں نے اپنی شادی پہ ہر چیز کرنی ہے، اور وہ جو اچھی خاصی پڑھی لکھی قرآن لٹریٹ مائیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کی ہر بات ماننا شروع ہو جاتی ہیں. وہ فوٹو شوٹس بھی ہو رہے ہیں، وہ ڈانسنگ اور وہ ناچ گانے، وہ بے حیائی کی محفل ہے، وہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. وہ جو سارے چلو تو ادھر ہو ہوا ہو جدھر کی جو ساری دنیا جس ڈگر پہ بہ رہی ہے، وہ قرآن لٹریٹ خواتین بھی اپنی اولادوں کی محبت میں آ کے کہ چلو کوئی بات نہیں، ایک ہی تو شادی ہوتی ہے، کر لو، کرنے دو، شوق پورے کرنے دو. کس کو کیا پتا کہ اسی دن اس عورت کا یا اس بچی کا آخری دن ہو. میں نے دیکھا ایک ویڈیو تھی چھوٹی سی، کسی نے شیئر کی ہوئی تھی کہ وہ لڑکی جو تھی وہ اس کی شادی تھی اور اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو اپنا شادی اس کا رخصتی سے پہلے اس نے کہا کہ نہیں میں نے تو نماز کا ٹائم ہے، میں نے تو نماز پڑھنی ہے اور وہ نماز پڑھ کے میں رخصت ہوں گی. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے اندر کمرے میں گئی ہے تو کمرے میں نماز پڑھتے پڑھتے جب وہ سجدے میں گئی ہے تو وہ ختم ہو گئی اور سجدے سے وہ اٹھ ہی نہ سکی. تو یہ تو زندگی ہے، کسی کو کیا پتا کہ کسی کی موت کب آنی ہے. تو اللہ کی اطاعت سے کبھی بھی انسان کو غلط ڈگر پہ نہیں چلنا چاہیے. تو اپنی اولادوں کو بھی بچانا ہے اور خود بھی بچانا ہے. اسی لیے یہاں کہا جا رہا ہے ہاں اگر ان کی محبت ایسی ہو گئی ہے کہ تم سے کوئی غلط ناجائز ڈیمانڈ کرتے ہیں تو ان کو ساتھ مار پیٹ کا معاملہ نہیں کرنا، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنا. ان تعفوا وتصفحوا، اور اگر تم معاف کر دو ان کو اور اگنور کر دو ان کی غلط رویوں کو، اگنور کرو، ان کے ساتھ نرمی محبت سے چلو. اللہ کے نبی نے سکھایا تھا نا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور ان کو دین سے متنفر نہ کرو. یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو ان کے لیے تنگیاں نہ کرو. تمہارے دین میں لا اکراہ فی الدین کے حوالے سے نرمی ہے، زبردستی اور زور کا معاملہ نہیں ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں تو وتصفحوا، ان کو اگنور کرو، اوور لک کر کے چلو، آہستہ آہستہ نرمی پیار محبت سے کیا کرو، ان کے ساتھ ایسے معاملات کرو کہ نرمی سے ان کو دین کی طرف لے کر آؤ. نہیں تو یہی اولادیں، یہ اولادوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا قیامت میں. حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے، اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے. اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ ہمیں معاف فرمائے. اللہ نے کہا کہ دیکھو یہ ان کے ساتھ ہوشیار رہو، یہ نہ ہو کہ ان کی دنیا بنانے کے لیے تم اپنی عاقبت برباد کر لو. معاف کرو، اگنور کر کے کام کرو اور پھر وتغفروا، اور ان کو بخش دو. فإن اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بھی بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولادیں تمہاری تو تمہارے لیے آزمائش ہے. واللہ عنہ اجر عظیم، اور اللہ کے نزدیک اجر ہے بہت بڑا، اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. اللہ ہمیں انہی مالوں اور انہی اولادوں کی آزمائش میں کامیاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ان کے ساتھ کیسے رہنا ہے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. ان کے اندر ڈوبنا نہیں ہے، ان کی محبت میں ڈوبنا نہیں ہے، بلکہ ان کے اوپر ایسے منڈلانا ہے جیسے ایک شہد کی مکھی شہد کے اوپر منڈلاتی رہتی ہے تو زندہ رہتی ہے اور شہد بناتی رہتی ہے. لیکن جب وہ شہد کو حاصل کرنے کے لیے شہد پہ اوپر حاصل کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو اس شہد کے اندر ہی اس کا پر جو ہے وہ کھپ جاتا ہے اور پھر وہ نکلنے کے لائق ہی نہیں رہتی. تو بس ان کے اوپر منڈلانا ہے، اس کو حاصل کرنا بس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ہمیں سکھایا اور بتایا، اور شہد بناتے رہنا ہے اور انہی کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا کر چلنا ہے. اب یہاں ایک اور بات بتائی جا رہی ہے کہ تمہارے لیے تمہارے مال، تمہارے اولاد، اور پیچھے بتایا تمہارے ازواج کیا ہیں، تمہارے لیے تمہارے دشمن ہیں. اور ایسا اکثر دیکھنے میں آیا کہ کیا ہوتا ہے دنیا میں
کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ کوئی بہت ہی نیک عورت ہو جاتی ہے اور لیکن اس کا جو شوہر ہوتا ہے اس کو اپنی بیوی کی شریعت کی پابندی ایک آنکھ بھی نہیں بھاتی. اگر اولاد اسی طرح سے نیکی کی طرف چل رہی ہو تو والدین اپنی اولاد کو ان کو پسند نہیں آتا کہ وہ اتنا زیادہ مذہبی ہو جائے اور ان کو بار بار دنیا دار بنانے کی کوشش کرتے ہیں. اور آن دا ادر ہینڈ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ والدین بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں لیکن اولاد ویسی نہیں ہو رہی ہوتی, یا کبھی شوہر اتنا نیک ہوتا ہے لیکن بیوی جو ہے وہ اس کی نیکی پر نہیں چل رہی ہوتی اور نتیجتاً اولاد کو بھی وہ اللہ کی نافرمان بنا رہی ہوتی ہے. تو دنیا میں تو ہر طرح کے لوگ ہیں, جیسے فرعون کی بیوی آسیہ کو آپ دیکھ لیجئے, حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ مشرکہ رہی. تو ہر قسم کے لوگ ہیں, تو ہر انداز میں ان رشتوں کے ساتھ بڑا محتاط رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما فاتقوا اللہ. لہذا اللہ نے کہا جتنا تمہارے بس میں ممکن ہو, فاتقوا اللہ ما استطعتم, اپنی استطاعت کے مطابق اللہ سے ڈر کے چلو. سارے کام کرو دنیا میں لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے رہنا, اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے رویے اختیار کر کے چلنا. پیچھے پڑا تھا اتقوا اللہ حق تقاتہ, ایک جگہ جب آیا تو جو کہ اللہ سے ایسے ڈرو جس سے کہ ڈرنے کا حق ہے. تو صحابہ کرام کا رویہ یہ ہوا کہ اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے کہ رات رات بھر جاگتے اور دن دن بھر روزے رکھتے اور ان کے پیروں میں ورم آ جاتا اور بہت سخت مشقت کرتے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کے اوپر جس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. اور یہاں بھی اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو مستطاعتم, جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو. بھئی اپنی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا. اللہ نے جتنی جس کے اندر طاقت ہے اس کو اتنا ہی مکلف کیا ہے اور اس سے سوال بھی اسی انداز میں کیا جائے گا. تو گویا اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی مقدور بھر جتنا تم محتاط رویہ اختیار کر کے چل سکتے ہو ان کے ساتھ چلنا. اپنی تمام چیزوں کو اختیار کر کے چلو, محتاط بھی رہو, لیکن اللہ کے تقوی کو اپنے اوپر غالب رکھو. لیکن یہ نہیں ہے کہ تم اب اسی ٹینشن میں اب اتنے زیادہ بھلا دو اپنے آپ کو کہ تم اب ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے بھی تمہیں خوف آنے لگے اور تم ان کو چھوڑ ہی دو. ایسا نہیں کرو, اپنی استطاعت کے مطابق ان کے ساتھ معاملات کرو. تو یہ اصول ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جتنی جس کے اندر استطاعت ہے اپنی استطاعت کے ساتھ ان کے ساتھ رویہ اور ڈیلنگز کرنی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ خود تو دین کی طرف آگے اور آپ تو دین کی سمجھ میں آگے اور آپ کے گھر والے اگر نہیں کر رہے تو آپ کی استطاعت تو اتنی ہے کہ جتنا آپ کا زور ہے یا جتنی آپ بس بات کر سکتے ہیں. اگر آپ کا اتنا زور ہی نہیں کہ آپ ان سے زبردستی یا آپ ان سے اپنی زبردستی تو خیر ہم نے کروانا نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ ان کے اوپر اتنا اختیار نہیں رکھتے کہ اپنی سے آپ کی ہو کہ آپ کی بات مانی جائے, تو آپ کا کیا کام ہے؟ صرف آرام سے بات کر دینا اور آرام سے پہنچا دینا. لیکن زبردستی نہیں ہم کر سکتے, ہم نے صرف ان کو بتانا ہے. اگر ہم بتائیں گے بھی نہیں تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہگار ٹھہریں گے. تو ہم نے اپنی استطاعت کیا ہے کہ ہم نے اب اپنی اولادوں تک یہ باتیں صرف پہنچانی ہے جتنی ہمارے اندر استطاعت ہے, اور کو چھوڑنا نہیں ہے. واسمعوا اور غور سے سنو, واطیعوا اور اپنی اطاعت جاری رکھو, وانفقوا خیرا لانفسکم اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اپنی جانوں کے لیے اللہ اپنے مال میں سے خرچ کرو. گویا دوسرا طریقہ بتایا, یہاں پر دو چیزوں سے بچنے کی تاکید کی, اور یہی تو دو بڑے فتنے تھے نا, مال اور اولاد. تو یہاں پہ اب مال کو خرچ کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے کہ یہ مال جو ہے اب اس سے جانوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے لیے اپنی آخرت میں غبن سے بچنے کے لیے مالوں کو بھی خرچ کرو, اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرو. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو دلوں کی تنگی سے بچ گیا وہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ ہمیں اپنی جانوں سے اپنی مالوں سے جنت کے سودے کرنے والا بنائے اور کھلے ہاتھوں اور کشادہ دلی سے اپنی راہ میں خرچ کرنے والا خوش نصیب بنائے.
اپنے دلوں کی تنگی جب نکلے گی تو انشاءاللہ یہ سارے کے سارے بہترین معاملات خود بخود ہوتے چلے جائیں گے. آج دلوں کی تنگی ہی تو آ جاتی ہے جس کی وجہ سے نہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اوپر مال خرچ کرتے ہیں نہ ان کو دین کی باتیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں. آج دلوں کی تنگی تو ہے جو ہم مہمان نوازی کرنے میں بھی تنگی محسوس کرتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ان کو تعریف کرنا, ان کو خیر خواہی کا مشورہ دینا, یا ان کو دین کی دعوت پہنچانا, یا ان کو تعلیم اور تدریس کا معاملہ کرنا, یا انفاق فی سبیل اللہ دین کی اشاعت میں کرنے کے حوالے سے بھی ہمارے دل تنگ ہو جاتے ہیں. تو اپنے دل کو تنگی سے نکالنا ہے اور اپنی جانوں کو بھی اور مالوں سے بھی جنت کے سودے کرنا ہے. اور آخرت کے دن کی یوم التغابن میں ہمیں اللہ کے حضور سے روبرو ہونا ہے. یہ مال اور اولادیں, یہ جب مال اور اپنی جو آپ کہہ لیجیے اولادیں اگر ہم اپنے اللہ کی نہیں بنائیں گے تو ایسا نہ ہو جائے کہ مال ہونے کے باوجود بھی ہم قیامت کے دن امت کے فقیر بن جائیں, اولادیں ہونے کے باوجود بھی ہم قیامت میں امت کے بانجھ بن جائیں, اور اعمال ہونے کے باوجود بھی ہم امت کے مسکین بن جائیں. اللہ اس غبن کی حقیقت کو ہمیں سمجھا کر اس کی فکر ہمیں عطا فرما دے. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا. اب دیکھو, اب ان تمام چیزوں کو لگا کر اللہ سے جنت کے سودے کرو گے, جنت کے سوداگر بننا چاہتے ہو تو پھر کیا کرو, اللہ کو قرض حسنا دے دو. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, یضاعف لکم, تمہارے لیے اس کو بڑھا دے گا, ویغفر لکم, اور تمہیں معاف کر دے گا. تو قرض حسنا دو گے تو دو ریوارڈز اللہ کی طرف سے ملیں گے. ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی چیز کو تمہارے لیے بہت بڑھا دے گا اور وہ تمہیں تمہارے تمام گناہوں کو معاف بھی کرے گا. اللہ شکور حلیم, اور اللہ بڑا قدردان, بڑا ہی بردبار ہے. عالم الغیب والشہادتی, وہ چھپا کر دو گے تو وہ بھی جانتا ہے, وہ تمہاری غیب کی چیزوں کو بھی جانتا ہے, غیب کے عمل کو بھی جانتا ہے. والشہادتی, اور تم ظاہرتاً بھی کوئی عمل دو, کوئی کام کرو گے, اگر ظاہرتاً بھی کسی کو دو گے تو اللہ اس سے بھی واقف ہے. اللہ سے جب تم نے تجارت کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر تمہیں دے کر ہی رہنا ہے, کیونکہ اللہ عزیز اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والا ہے. اللہ ہمیں اپنے مالوں اور جانوں سے جنت کے سودے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں اپنی اولادوں کو صدقہ جاریہ بنانے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سارے ہی اعمال ہماری عملا متقبلہ بنا کے قبول فرما کے ہمیں قیامت کے دن کے غبن سے بچنے کی توفیق عطا فرما. صدق اللہ العظیم. آمین ثم آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.